بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کے گھروں میں رحمتوں، برکتوں اور سکون کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ویورز، آج ہم اولاد نرینہ کا ایک مجرب عمل اور وظیفہ بتائیں گے جن کو کرنے کے بعد بہت سی بہنیں مستفید ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جن کی کثرت حضرت انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، بیماری اور بارش۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا نہ پیدا کرنے پر عورت کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے اور اس کو یا تو طلاق دے دی جاتی ہے یا دوسری شادی کر لی جاتی ہے۔ میرے محترم ویورز، یہ ہمارے معاشرے کا بٹر ٹروتھ ہے کہ جاہل تو جاہل، ہماری پڑھی لکھی سوسائٹی بھی بیٹے کی طلبگار ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک ملازمہ کی آپ بیتی بتاتی ہوں جس کی بہو کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ چوتھی بار امید سے ہوئی اور چوتھی بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پیدا کر کے فوت ہو گئی اور اس کی ساس میرے پاس روتے ہوئے آئی اور افسوس کر رہی کہ چوتھی بھی بیٹی ہی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری بہو کیسی ہے؟ بولی، وہ تو فوت ہو گئی ہے اور بیٹی پیدا کر کے فوت ہو گئی ہے۔ کیا یہ اچھا تھا کہ بیٹا پیدا کر جاتی؟ یعنی اس کو بہو کے فوت ہونے کا تو کوئی غم نہ تھا، غم یہ تھا کہ بیٹا کیوں نہ پیدا کیا۔ افسوس، خیر یہ تو الٹریسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہالت ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری پڑھی لکھی فیملیز بھی کچھ ایسی ہی طرح کے سلوک بہوؤں سے کرتی ہیں۔ ارے بیٹیاں پیدا کرنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، گھر کے آنگن کے پھول ہوتی ہیں، ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہیں، ماں باپ کی وفادار ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اللہ کریم سے مانگیں، سب کچھ مانگیں، ہر چیز مانگیں، جو زندگی میں کمی ہے وہ مانگیں، وہ دے گا انشاءاللہ، وہ دیتا ہے، وہ دے رہا ہے۔ یا اس کی رضا پر راضی رہیں، لیکن اس طرح کی غیر اخلاقی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے دامن بچا کے رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ ہدایت دکھائے، آمین۔ آج کا وظیفہ اس طرح ہے کہ جب عورت کو امید لگ جائے تو شروع دن سے ہی اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ یا اول و ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لیں اور پورے 9 ماہ تک انشاءاللہ بہت مبارک صالحہ اولاد نرینہ ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا عمل کچھ یوں ہے، جب زوجہ کے حمل کو 3 ماہ ہو جائیں تو شوہر کو چاہیے کہ باوضو ہو کر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھے، آیت الکرسی پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر زوجہ کے پہلو میں یہ آیت لکھے: اللہم انی سمیت محمد۔ ترجمہ: اے معبود، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا، اور جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھے تو وہ بچہ بڑا مبارک ہوگا۔ یا محمد سے اس کا نام شروع کریں۔ یہ عمل جمعہ کو کرنا ہے، جمعۃ المبارک، اور 7 دن تک متواتر کرنا ہے۔ میرے محترم ویورز، شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ ہم نے یہاں پر ابجد قمری کے اعداد سے حروف تہجی کو ملا کر ان کے اعداد کو شمار کرتے ہیں، اور جو اعداد ظاہر ہوتے ہیں
اس پر اس جوڑے کے بارے میں اچھا یا خدا نخواستہ برا نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ یہ سلسلہ برسوں پر محیط ہے اور کامیاب بھی۔ آج تک کروڑوں لوگوں کے عادات بتائے جا چکے ہیں اور الحمدللہ صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا علم عادات کی روشنی سے ہے۔ اصل غائب کا علم اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ آج جو نام ہمارے پاس ہیں ان میں آمنہ یونس ہے، رابعہ ارسلان اور ندا قادر۔ آمنہ یونس 7، آمنہ کے 7 عدد ہے، یونس کا 9۔ مزاج میں اختلاف پسند دونوں کی جدا جدا۔ آگے ہے رابعہ ارسلان، یہ جوڑا ماشاءاللہ اچھی زندگی گزارتا ہے۔ رابعہ 8 عدد ہے، ارسلان 9۔ اور پھر ہے ندا قادر، ندا کا 1 عدد ہے، قادر کا 8۔ اس جوڑے کی زندگی اکٹھی گزرتی ہے لیکن تنگی معاش کا مسئلہ ان کی زندگی میں رہتا ہے۔ والسلام، ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے وظائف کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ، نئے اعداد کے ساتھ، نئی خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔